نفسیات کے مطابق اگر آپ کو بھی جلدی غصہ آتا ہے تو سمجھ لے کہ آپ دوسروں سے زیادہ ذہین ہیں۔ رنگین خواب دیکھنے سے بہتر ہے کہ انسان زندگی کے بلیک اینڈ وائٹ حقیقتوں کا سامنا کر لے۔ نفسیات کے مطابق لڑکیاں اپنے پسندیدہ شخص سے زیادہ دیر تک آنکھ کا رابطہ نہیں رکھ سکتی۔ ہمارے معاشرے میں 80-90% شادیاں قائم رہنے کی وجہ یا تو بچے ہیں یا پھر سماج، محبت نہیں۔ بچپن میں خواہش ہے، جوانی میں خواب، ادھیڑ عمر میں ضرورتیں اور بڑھاپے میں حقیقتیں سونے نہیں دیتی۔ عورت بھی کتنی عجیب شے ہے، شک کرنے پہ آئے تو کچا چبا جائے اور ماننے پہ آئے تو پل بھر میں روتی روتی ہنس دے۔ مرد میں سب سے بڑی خامی خواہشی تکمیل ہے۔ اسے پیاس بجھانے کے لیے آپ چاہیے، پھر وہ کارا ہو یا میٹھا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بانو قدسیہ کہتی ہے کہ مرد قد کاٹ سے خوبصورت نہیں ہوتا، خوبصورتی تو اس میں عورت کی عزت کرنے سے آتی ہے۔ زندگی میں وہ ایک شخص ڈھونڈے جس سے بات کرتے ہوئے آپ کو الفاظ کا چناؤ نہ کرنا پڑے۔ مرد کی فطرت ہے، جو عورت اس کے پاس خود چل کے آئے وہ اسے کبھی بھی پسند نہیں آتی۔ شوہر کا توجہ نہ دینا، محبت نہ کرنا اور عزت نہ دینا عورت کو ذہنی مریض بنا دیتا ہے۔ سچا پیار کرنے والا آپ کو ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا ہے، وہ اپنی خوشیاں بھی قربان کر دیتا ہے آپ کی خوشیوں کے آگے۔ دنیا کی کوئی شے بھی مرد کے دماغ کو پرسکون نہیں کر سکتی سوائے اس کی من پسند عورت کے، جو کہ میسر نہ ہو۔ حوروں کے خواب دیکھنے والوں، پہلے عورتوں کی عزت کرنا تو سیکھو۔ کچھ مجبوریاں انسان کو بے بس کر دیتی ہے۔ سچا پیار گلے شکوے نہیں کرتا۔ جب ہماری تمنا کے پاؤ حاصل کی چادر سے باہر نکل جاتے ہیں تو ہمیں سکون نہیں ملتا۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ لڑکیاں قد میں بے شک لڑکوں سے کافی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن صبر اور برداشت کے معاملے میں ان سے کافی بڑی ہوتی ہے۔ ہر مرد یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی باحیا اور پردہ دار ہو، مگر خود وہ اپنی نظریں اس وقت جھکاتا ہے جب اسے جوتے کے تسمے باندھنے ہوں۔ ہم نے عورتوں کی حیا پر اس قدر زور دیا ہے کہ احساس تک نہ ہوا کہ مردوں کی اکثریت بھی بے حیا ہو چکی ہے۔ دکھ کی سختیاں چہروں سے تو رخصت ہو جاتی ہے، لیکن وہ انسان کے اندر اتر کر گوشے گوشے کو ویران کر دیتی ہے۔ بیٹی وہ نعمت ہے کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تھی تو اللہ کے محبوب بھی استقبال کو اٹھ کھڑے ہوتے تھے کہ میری بیٹی آئی ہے۔ شادی شدہ بیٹے اور بیٹیوں کو گود سے اتار دے، کیونکہ والدین کی گود میں بیٹھی ہوئی اولاد کبھی بھی رشتہ ازدواج کو صحیح سے نہیں نبھا سکتی۔ عورت اگر کسی مرد کو چھوڑنا چاہے تو یکدم کنارہ کر لیتی ہے، جبکہ مرد عورت کو چھوڑنا چاہے تو باقاعدہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ کرتا ہے۔ اپنی حلال بیوی اور شوہر ہونے کے باوجود جو مرد اور عورتیں باہر منہ مارتے ہیں یا اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کوئی چانس مل جائے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ان کے سامنے حلال گوشت موجود ہو اور وہ بدبودار اور خراب گوشت کا کھانا پسند کرے۔ بھائیوں نے یوسف کو مارنا چاہا
مگر ناکام رہے، باپ کی نگاہوں سے دور کیا مگر محبت اور بڑھتی گئی، غلام بنا کر بیچ دیا گیا مگر خدا نے بادشاہ بنا دیا۔ اس لیے لوگوں کی سازشوں سے تم پریشان مت ہو، کیونکہ اللہ پاک کے فیصلے سب پہ باری ہے۔ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو نہ چہرہ مانگتا ہے نہ زبان چاہتا ہے، دل کی گہرائیوں سے نکلتا ہے اور سیدھا دل تک پہنچتا ہے۔ جب ایک عورت کسی مرد کو دن رات خاموشی سے شدت کے ساتھ یاد کرتی ہے تو وہ یاد صرف ایک خیال نہیں رہتی بلکہ ایک روحانی رابطے میں بدل جاتی ہے۔ ایک شادی شدہ لڑکی نے ماں سے کہا، امی شوہر سے تنگ آ گئی ہو، برداشت نہیں ہوتا۔ ماں نے زہر دے کر کہا، روز کھانے میں ڈالتی رہنا، لیکن محبت اور نرمی سے پیش آنا تاکہ شک نہ ہو۔ چند دنوں میں شوہر کا رویہ بدل گیا اور محبت بڑھتی گئی۔ لڑکی نے ماں سے پوچھا، اب وہ ٹھیک ہو گیا ہے، زہر کا کیا کروں؟ ماں نے مسکرا کر کہا، وہ زہر نہیں چورن تھا، اصل زہر تمہارا رویہ تھا جو تم نے خود بدل دیا۔ سبق، رشتہ نہیں اپنا رویہ بدلو، رشتہ خود بہتر ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمارے گھروں کو محبت و سکون سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ عورت کی دو چیزیں مرد کو بہت پسند ہیں، مرد دیکھتے ہی فدا ہو جاتا ہے۔ عورت کا پردہ، عورت کا حسن و اخلاق۔ خود کو کبھی مرجانے مت دے، آپ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ زندگی کوئی فضول توڑی ہے جسے کسی بھی واقعہ کے سپرد کر دیا جائے۔ آپ خوش رہیں گے تو یہ دنیا بھی آپ کے ساتھ مسکرائیں گی۔ خود کو ہمیشہ ایکٹیو، ریلیکس اور پراعتماد رکھے، اپنا ساتھ کبھی نہ چھوڑے۔ آپ کو آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اس نیت سے شیئر کریں کہ انہیں بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ شکریہ۔